یہ صدائی حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ ضلع راجوری میں آج ایک حملے کے دوران 2 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے۔ حملہ نوشہرہ کے علاقے کھاری تھرٹ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران ہوا۔ دریں اثنا مقبوضہ کشمیر میں جاری پابندیوں اور فوجی محاصرے کی وجہ سے لوگ آج 150ویں روز بھی مشکلات اور مصائب کا شکار ہے۔ سری نگر کی ایک عدالت نے سید علی گیلانی، محمد یاسین ملک اور کئی دیگر حریت رہنماؤں کو ایک 22 سال پرانے مقدمے میں بری کر دیا ہے۔ عدالت نے استغاثہ کی طرف سے ان رہنماؤں کے خلاف کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکامی کے بعد انہیں بری کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما بلال صدیقی نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی تہذیبی، ثقافتی اور مذہبی شناخت پر ڈاکہ ڈالنے پر تلا ہوا ہے۔ سری نگر میں ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ شہریت کے کالے قوانین کے اطلاق جیسے اقدامات کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو مبنی برحق ثابت کرتے ہیں۔ پاک فوج نے بھارت کے نئے آرمی چیف جنرل منوج مکند نروا کو ان کی گیدڑ بھبکیوں پر لطیف مگر دو ٹوک انداز میں پیغام دے دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ ویلکم ٹو دا پارٹی، ہم آپ سے بہتر امید کرتے ہیں کہ 27 فروری 2019 کے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتری آ چکی ہوگی۔ انہوں نے لکھا کہ 2020 پاکستان کا سال ہے اور اختتام کے آغاز کا سفر جاری رہے گا اور ہر جگہ نظر آئے گا۔ دریں اثنا بھارت میں شہریت کے نئے کالے قانون کے خلاف 16 ریاستوں میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، جبکہ 100 تنظیموں نے ہم بھارت کے شہری کے بینر تلے اس کالے قانون کے خلاف مل کر لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے محاصرے اور لاک ڈاؤن کو 150 روز ہو گئے ہیں، لیکن اہل کشمیر خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے مودی اور BJP کے فسطائی اقدامات کو خاموش احتجاج سے نہ صرف ناکامی میں بدل دیا ہے بلکہ دنیا کے سامنے ان ظالمانہ اقدامات کو بے نقاب بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں پیپلز لیگ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے رہنما انجینئر مرزا مشتاق احمد شاہ کا تجزیہ۔ بھارتی ناجائز قبضے کے خلاف 72 سالوں سے شاہراہ حق پہ مصروف عمل کشمیری 150 دن مکمل لاک ڈاؤن اور پابندیوں میں اپنے خاموش احتجاج سے مسئلہ کشمیر حل کرنے کی ضمانت دینے والے اقوام متحدہ سے اپنی ذمہ داریوں اور ہند کے حکمرانوں کو اپنے وعدوں کی یاد دہانی کر رہے ہیں۔ بھارت 150 دنوں سے کشمیریوں کے دلوں، دماغوں، زبانوں اور روحوں کو پامال کر رہا ہے۔ اس سردی میں کشمیری ضروریاتی زندگی سے محروم ہے، کشمیری بھوک سے مر رہے ہیں، علاج معالجہ سے محروم، مریض تڑپ رہے ہیں۔ میڈیا پر قدغن ختم ہونے کے بعد حقائق سامنے آ سکتے ہیں۔ بھارت جعلسازی، جھوٹ، فریب سے دنیا کو یہ باور کرا رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے بعد بھارت میں شہریت ترمیمی بل نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے اور کشمیری عوام کے بعد بھارتی مسلمان بھگوا مودی کے خلاف برسر پیکار ہیں۔